بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، برکھا رت کی آج ہم بلند خوانی کریں گے۔ نظم برکھا رت۔ گرمی سے تڑپ رہے تھے جاندار اور دھوپ میں تپ رہے تھے کوہسار۔ بھوبل سے سوا تھا ریگ صحرا اور کھول رہا تھا آب دریا۔ تھی لوٹ سی پڑ رہی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں۔ چیتوں کو نہ تھی شکار کی سدھ، ہرنوں کو نہ تھی قطار کی سدھ۔ گھوڑوں کا چھٹا تھا گھاس دانہ، تھا پیاس کا ان پہ تازیانہ۔ آرے تھے بدن پر لو کے چلتے، شعلے تھے زمیں سے نکلتے۔ کل شام تلک تو تھے یہی طور، پر رات سے ہے سما ہی کچھ اور۔ برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا۔ ہے ابر کی فوج آگے آگے اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے۔ بجلی ہے کبھی جو کوند جاتی، آنکھوں میں ہے روشنی سی آتی۔ کوئل کی ہے کوک جی لباتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھ جاتی۔ کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے نظر خدا کی آتی۔ گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اس نظم کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ نظم حالی نے 1874 میں لاہور میں لکھی۔ حالی اردو کے بڑے قادر الکلام شاعر ہیں۔ اب میں نظم برکھا رت کی وضاحت کروں گی۔ پہلا شعر ہے: گرمی سے تڑپ رہے تھے جاندار اور دھوپ میں تپ رہے تھے کوہسار۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان سخت گرمی میں بے چین تھے، جاندار کیا پہاڑ بھی دھوپ میں تپ رہے تھے۔ شعر نمبر 2: بھوبل سے سوا تھا ریگ صحرا اور کھول رہا تھا آب دریا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ صحرا کی ریت گرم راکھ سے بھی زیادہ گرم تھی اور دریا کا پانی تک بھی گرمی سے کھول رہا تھا۔ شعر نمبر 3: تھی لوٹ سی پڑ رہی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ چمن کے پھول پودے بھی کملائے ہوئے تھے اور جنگل میں آگ جیسی صورت تھی۔ شعر نمبر 4: چیتوں کو نہ تھی شکار کی سدھ، ہرنوں کو نہ تھی قطار کی سدھ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں چیتے جو تیز رفتار جانور ہیں، ان کو بھی شکار کی پرواہ نہ رہی، گرمی سے ان کا بھی برا حال تھا۔ ہرنوں کو بھی قطار کی پرواہ نہیں تھی، ہرن گروہ کی صورت میں رہتے ہیں، وہ بھی گرمی سے بے بس تھے۔ شعر نمبر 5: گھوڑوں کا چھٹا تھا گھاس دانہ، تھا پیاس کا ان پہ تازیانہ۔ گھوڑے گھاس اور دانہ کھانے سے رہ گئے تھے، پیاس کے باعث ان پر کوڑے سے لگ رہے تھے، گھاس دانے سے زیادہ وہ پیاس سے پریشان تھے۔ شعر نمبر 6: آرے تھے بدن پر لو کے چلتے، شعلے تھے زمیں سے نکلتے۔ انسان کے بدن پر لو کے تھپیڑے آری کی طرح چل رہے تھے، زمین سے آگ کے شعلے سے نکل رہے تھے، گرمی میں جینا محال ہو گیا تھا۔ شعر نمبر 7: کل شام تلک تو تھے یہی طور، پر رات سے ہے سما ہی کچھ اور۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کل شام تک یہی حال تھا، لیکن رات سے کچھ اور ہی کیفیت ہے، موسم میں تبدیلی کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ شعر نمبر 8: برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پر برپا۔ یعنی برسات کی آمد کا اشارہ ہو رہا ہے، آسمان پر ایک شور کا سماع ہے، بارش آنے کو ہے۔ شعر نمبر 9: ہے ابر کی فوج آگے آگے اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بادلوں کی فوج آگے آگے ہے۔ شعر نمبر 10: بجلی ہے جو کبھی کوند جاتی، آنکھوں میں ہے روشنی سی آتی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر بجلی چمک رہی ہے اور اس سے آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، بارش کی آمد سے گرمی کا اثر کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ شعر نمبر 11: کوئل کی ہے کوک جی لبھاتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھ جاتی۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کوئل کی آواز دل کو سرور پہنچاتی ہے اور یعنی اچھے موسم کی پیش گوئی ہے۔ شعر نمبر 12: کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے نظر خدا کی آتی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جہاں تک کائنات میں ہماری نگاہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 13: گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔
یعنی سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا کا آنا جسم و دل کو بڑی راحت دیتا ہے۔ سکون بھری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی سی لگتی ہیں۔